يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ آج کا سبق جو ایک طرح سے پریویس لیسن سے جڑا ہوا ہے۔ پہلے جو ہمیں احکامات عطا کیے گئے تھے آج ان کا حساب مانگا جا رہا ہے۔ وما لکم، اور کیا ہوا ہے تم کو، لا تؤمنون باللہ، کہ تم نہیں ایمان لاتے اللہ پر، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم، اور بے شک لے چکا ہے وہ تم سے عہد، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اس آیت کو مفسرین کرام نے دو طرح سے واضح کیا ہے۔ ایک یہ کہ تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان خود موجود ہیں اور ڈائریکٹلی وہ تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی کسی بلا واسطہ طریقے سے تم تک یہ دعوت نہیں پہنچی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور ہمارے لیے احادیث کے ذریعے یہ دعوت پہنچی ہے، اور بے شک تم سے وہ لے چکا ہے ایک عہد۔ اس عہد سے مراد عہد الست بھی ہو سکتا ہے، جو تمام انسانیت سے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا، وہ تمام روحیں جو ازل سے ابد تک دنیا میں آنی ہیں، اور ان سب سے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ اور سب روحوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اور اس وقت ان روحوں سے فرما برداری کا وعدہ دیا گیا تھا۔ روحیں جب دنیا میں آتی ہیں تو ان کو یہ وعدہ بھول جاتا ہے، جیسے بچوں کو اپنا اول بچپن یاد نہیں رہتا، جیسے آپ کے ارد گرد کے لوگ بتاتے ہیں کہ تم بچپن میں یہ کہا کرتے تھے یا تم بچپن میں ایسے لگتے تھے، اور آپ ان پہ یقین کر لیتے ہیں نا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے والد نے کہا ہو یا کسی چچا نے تایا نے کہا ہو کہ تم بچپن میں فلاں کام کیا کرتے تھے اور آپ نے ماننے سے انکار کر دیا؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت کے وہ گواہ تھے، ہمیں ماننا ہی پڑتا ہے نا، کیونکہ ان کے پاس گواہی تھی، یعنی وہ اس وقت بڑے تھے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے تمام روحوں کو جمع کر کے ایک عہد لیا تھا تو ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ کیا وہ عہد ہم واقعی بھول چکے ہیں؟ اصل میں بات یہ کہ بچپن کی شرارتیں ہم بھول جائیں تب بھی بڑے ہو کے ہم ایسے کام ضرور کرتے ہیں جو اس شرارت کی پرچھائی ہوتی ہیں، پھر بعد میں معاشرہ آپ کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی عہد الست یعنی فرما برداری کا جو ہم نے عہد لیا تھا وہ تمام عمر ساتھ رہتا ہے۔ جب غلط کو دیکھ کے احساس ہو کہ یہ غلط ہے، کہ نیک کام کر کے تمانیت ہو، اور گناہ کرنے کا موقع دیکھ کر دل میں کچھ کھٹکے، یہ سب اسی عہد کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس عہد کے وقت جو روحیں ایک ساتھ کھڑی تھیں دنیا میں بھی وہ ساتھ ہی ہوتی ہیں یا ضرور ملتی ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ کوئی نیا انسان زندگی میں آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک عرصے سے اس سے واقف ہیں، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شاید عہد الست پہ آپ اس سے ملے تھے، واللہ عالم۔ دوسرا عہد وہ عہد مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لیا تھا۔ حدیث کی کتاب مسند احمد، اس کی روایت ہے کہ عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، تندرستی اور بیماری میں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، خوشحالی اور تنگی میں، نیک کام کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اللہ کی خاطر سچ کہیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، اور اس بارے میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ تو ہیں وہ عہد جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے لے رکھے ہیں۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی عہد ہے جس کو آپ اس وقت بھول رہی ہیں؟ ہاں، وہ عہد یا وہ پرومس ہے، آپ کا ہر وہ پرومس جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے کئی موقع آتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے لین دین کرتا ہے، اللہ اس دفعہ مجھے بچا لیں، اس دفعہ معاف کر دیں، یہ کام پھر سے نہیں کروں گی، کوئی منت، کوئی قسم، کوئی توبہ، کوئی وعدہ۔ اب اپنے پرومسز سے خود واقف ہیں۔ عہد کیا ہوتا ہے، یعنی پرومس کیا ہوتا ہے؟ یہاں عہد کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے میثاق، اور میثاق کا لفظ نکلا ہے وثقہ سے، واو سا اور قاف۔ میں اس کو تھوڑا موٹے والا لے لیتی ہوں پین، واو سا قاف، وثقن۔ وثقن کہتے ہیں زنجیروں کو، چینز، ہتھکڑیوں کو۔ ہتھکڑی کی زنجیر سے جس سے ہاتھ باندھے جاتے ہیں نا، اس میں ایسا باندھنا نہیں ہے جیسے قید کر دیا جائے، بلکہ اس میں ایسا باندھنا ہے جیسے سیکیور کر دیا جائے، محفوظ کر دیا جائے۔ ہتھکڑیاں قید کرنے کے لیے باندھی جاتی ہیں نا، لیکن بعض دفعہ رش میں مائیں اپنے شرارتی بھاگنے والے بچوں کے ہاتھ کے ساتھ کچھ اس طرح کے کپڑے یا کوئی ایسی چیز باندھ کے اپنی کلائی سے اس کا دوسرا حصہ باندھ دیتی ہیں تاکہ وہ محفوظ رہے اور ہم سے چھوٹ نہ پائے۔
یہ قید نہیں ہوتی. عمرے اور حج پہ اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا. یہ حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے. وثقن کے معنی ہے کسی کو پکا وعدہ دینا، کسی کے ساتھ خود کو باندھ لینا. اسی کو عہد کہتے ہیں، اپنے آپ کو کسی عہد کے ساتھ باندھ لینا. اس عہد میں قید نہیں ہے، اس میں حفاظت ہے. ہم اللہ سے کیے عہد کیوں پورے نہیں کرتے؟ کیوں ہر کچھ دن بعد ہم عہد کو توڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم عہد کو قید سمجھتے ہیں، جبکہ عہد تو حفاظت ہوتی ہے. ہم اس پرومس میں خود کو اس کام کے کرنے سے روکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان فاصلہ پیدا کرتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. ہم اس عہد کو لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تاکہ ہمارا گلٹ ختم ہو جائے. لیکن دور اندر ہم خوفزدہ رہتے ہیں کہ کیا ہم اس کو نبھا پائیں گے، کیا ہم یہ بری عادت چھوڑ دیں گے. سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم خود کو یہ نہیں یاد کرواتے کہ اس عہد میں پناہ ہے، اس میں حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد اللہ کو فائدہ نہیں دے گا. اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ پھر سے غیبت شروع کر دیں، یہ ایسی چیزیں دیکھیں جو اللہ نے دیکھنے سے منع کی ہیں، یا کسی ممنوع تعلق کو چھپ کے قائم کریں. اللہ کا کیا جاتا ہے؟ ان کاموں کو چھوڑنے کا عہد خود آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. آج ایک دفعہ پھر اس وعدے کو یاد کریں اور اللہ کے سامنے اس عہد کو پکا کریں. کچھ دن ہم اس پرومس کو بھول گئے تھے، چلو کوئی بات نہیں، پھر سے شروع کرتے ہیں. آج پھر سے اس عہد کی توثیق کرتے ہیں، پھر سے اللہ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس گناہ یا اس بری عادت کو ضرور ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، جس کو ترک کرنا اب ہماری روح کی مجبوری بن گئی ہے. دوسرا عہد وہ ہے جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. جب ہم کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اس عہد کے پابند ہو جاتے ہیں. اس عہد میں شامل ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں چاہے تندرست ہوں یا بیمار. ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں چاہے مالی حالات اچھے ہوں یا برے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ 10 روپے خرچ کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ کتنے میں سے کر رہے ہیں. اگر 10,000 میں سے 10 روپے خرچ کرے ہیں تو اچھا ہے، تو بھی اچھا ہے. لیکن اگر 100 روپے میں سے 10 خرچ کرے ہیں تو زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے 10 روپے کو نہیں گنے گا، وہ تو اس 10 روپے کو تولے گا. نیکیاں گنی نہیں جاتی، تولی جاتی ہیں. یہ کام کرتے وقت آپ کے حالات کیا تھے، پیچھے کیا بچا تھا، نیت کیا تھی، ضروریات کیا کیا تھیں، ایمان کی حالت کیا تھی، یہ سب عناصر شامل کر کے ترازو پہ اس 10 روپے کو تولا جاتا ہے. اور سچ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور آج کے دور میں تو یہ بہت ضروری ہے، جب ہر طرف رینبو کلچر فروغ پا رہا ہے، جب لوگ سرے عام اس جھوٹ کو بیان کریں کہ انسان اپنا جینڈر خود چوز کر سکتا ہے. ایسے موقع پہ ہم اپنے اس طرح کے نظریات کے حامی دوستوں کے ناراض ہونے کے ڈر سے سچ بولنا نہیں چھوڑ سکتے. سچ کو کہنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہے، کیونکہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اچھا، یونیورسٹی میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے فلاسفی گریک اینشینٹ. اس میں جو ہے نا پڑھایا جاتا ہے کہ سچ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سبجیکٹو ٹروتھ ہوتا ہے اور دوسرا آبجیکٹیو ٹروتھ. سبجیکٹیو ٹروتھ ہے نا ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے. مثلاً جیسے کسی کو انڈے کھانے سے دانے نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا سچ ہے. لیکن ضروری نہیں کہ میں بھی انڈے کھاؤں تو مجھے بھی دانے نکل آئیں. ہم دونوں کا سبجیکٹیو ٹروتھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن آبجیکٹیو ٹروتھ ہمیشہ ایک رہتا ہے، جس کو یونیورسل ٹروتھ بھی کہتے ہیں. جیسے اس وقت رات ہے یا دن ہے یا صبح ہے یا شام ہے، اس حقیقت کو ہم اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے. اگر آپ کے علاقے میں رات ہے تو ساتھ بیٹھا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آنکھ اس رات کو بطور دن کے شناخت کر رہی ہے. ارے بھئی، رات رات ہوتی ہے اور دن دن. یہ سچ آپ اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے. ایسے ہی مرد اور عورت ہونا ایک آبجیکٹیو ٹروتھ ہے جس کو آپ نہیں بدل سکتے. اس لیے سچ بولنے میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہ کیا کریں. اگلی آیت دیکھتے ہیں. یہاں سے نیکسٹ آیت پڑھیے گا. هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات، یہاں سے یہاں تک. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله بكم لرؤوف رحيم. وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پہ واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکال لائے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، اور بے شک اللہ تم پہ نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے. بظاہر اس آیت کا معنی بہت سادہ ہے،
کہ اللہ تم پہ آیات اس لیے نازل فرما رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیرے سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ پھر آگے کہا گیا کہ اللہ بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں ایک دفعہ پھر اللہ کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے۔ بار بار کیوں اللہ کا تعارف سامنے آ جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ ہم بار بار بھول جاتے کہ وہ ہمارا رب کون ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ آئے پھر سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، آج پھر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات۔ آیات کس کی جمع ہے؟ آیت کی، ٹھیک ہے۔ اور آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی یا مارکر کو، یعنی کہیں نشان لگا دینا، ایسا نشان جس کو دیکھ کے کوئی رک جائے۔ جیسے روڈ پہ جب سائن آتا ہے تو ہم اسپیڈ ہلکی کر کے دیکھتے ہیں کہ اب کس طرف جانا ہے، کس طرف مڑنا ہے، کہاں نہیں مڑنا ہے۔ آیت ایسی نشانی کو بھی کہتے ہیں جس میں بندہ رک کے غور کرے۔ یہ انسان کے جسم کو بھی کہتے ہیں، یہ سورج کی روشنی کو بھی کہتے ہیں، پھولوں کی خوبصورتی کو بھی۔ آیت کے معنی میسج بھی ہے، تعلیم بھی، ہدایت بھی۔ آیات ہر وہ چیز ہے جو آپ کو کچھ سمجھانے آتی ہے۔ یہ صرف قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ ہر وہ واقعہ ہے جو آپ کو ایک دم چونکا دے، آپ کو روک دے، آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے۔ کبھی کبھی بال بچ جانا، کبھی کسی مصیبت کے پڑنے سے پہلے وہاں سے نکل جانا، کوئی راز کھلتے کھلتے رہ جانا، کوئی راستہ نکل آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں کہ سنبھل جاؤ۔ اور کبھی بچ نہ پانا، مصیبت پڑے اور آپ پہ آن پڑے، راز کھل جائے، سارے راستے مسدود ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ اللہ کی ہر نشانی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں، آپ کے راز نہ کھلیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مصیبت آپ کو گھیر لے گی، آپ حالات کا نشانہ بن جائیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ آپ کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا ہے لا علمی، اور روشنی کیا ہے؟ علم۔ ایسا کوئی واقعہ، کوئی مصیبت، کوئی انعام، کچھ بھی ایسا ہو جب، تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، آپ کو کچھ علم ہوتا ہے، کبھی کسی انسان کی اصلیت، کبھی اپنے بارے میں کچھ، کبھی دنیا کی حقیقت، کبھی رشتوں کا اصل چہرہ، کبھی زندگی کی فانی حیثیت، کچھ نہ کچھ آپ کو ایسے واقعات بتاتے ہیں۔ ہر برا یا اچھا واقعہ آپ کو علم دینے آتا ہے، روشنی دینے آتا ہے، آپ کو آپ کے ذہن اندھیروں سے نکالنے آتا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں آپ کے ساتھ جو بھی اچھا یا برا واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ کو کچھ سکھانے آیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی شے تھی جو آپ نہیں جانتی تھی، وہ واقعہ ہوا، اس کی تکلیف آپ نے سہی یا اس کی راحت آپ کو پہنچی، جو بھی ہوا آپ نے اس سے کچھ جانا، کچھ اپنے بارے میں جانا اور کچھ دنیا کے بارے میں جانا۔ اگر واقعہ برا تھا تو شاید اب ابھی تک افسردہ ہوں، اس لیے اب وقت ہے کہ اس افسردگی کو، اس اداسی کو ترک کر دیں اور وہ سیکھیں جو اللہ کو سکھانا مقصود تھا۔ اور اگر واقعہ اچھا تھا تو اس پہ خوش ہونا اور اترانا بھی چھوڑ دیں۔ اس معلومات پہ غور کریں کہ جو اس اچھائی سے حاصل ہوئی، کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ کہ زندگی استاد ہے، ٹیچر ہے، اور ہم اسٹوڈنٹس، ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں۔ نہ ہمارا کوئی انسان اپنا ہے، نہ اس دنیا کا مال و دولت، سب فانی ہے اور آخر میں ہم اکیلے ہی ہوں گے۔ اہم امپورٹنٹ صرف یہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زندگی کے چوائسیز اور ہمارے اعمال ہمارے حق میں گواہی دیں، نہ کہ ہمارے خلاف۔ اور پھر سے اللہ کا تعارف ہے، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تم پر بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ مہربان کے لیے لفظ رحیم آیا ہے، جس کے معنی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، ہر دفعہ غلطی معاف کر کے رحم کرنے والا، پھر سے موقع دینے والا، بار بار عہد کو توڑنے والے کو موقع دینے والا، وہ جس کے ساتھ آپ ہمیشہ زیرو سے شروع کر سکتے ہیں، وہ جو آپ کو آپ کی غلطیوں پہ ابھی جج نہیں کرے گا، وہ آپ کو ہر وہ شے عطا کرے گا جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو چانس دیتا ہے۔ شفیق کے لیے رؤوف کا لفظ آیا ہے، اور رؤوف نکلا ہے رأفن سے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں رحم دکھانا، بہت مہربانی کا سلوک کرنا۔ یہ بہت نرم سا لفظ ہے جو ایسے برتاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں بہت محبت، بہت خیال اور بہت مہربانی ہو۔ جیسے یاد ہے میں نے ایک دفعہ آپ کو ایک واقعہ کیا بلکہ ایک بات بتائی تھی کہ ایک میری جو ہے وہ فیس بک پر ایک خاتون سے بات چیت ہوتی تھی، چیٹ ہوتی تھی، وہ کیتھولک تھی۔ وہ کہتی تھی کہ آپ جس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، آپ میں اس کی خوبیاں آنے لگتی ہیں، آپ اس جیسے بنتے جاتے ہیں۔
آپ جتنا وقت اللہ کو سمجھیں اور جاننے میں گزاریں گے، جتنا اس کی آیات پہ غور کریں گے، اتنا ہی آپ میں اس کی خوبیاں آنے لگیں گی اور آپ اللہ جیسے بنتے جائیں گے۔ تو وہ اللہ تو نہیں بولتی تھی، وہ لفظ گاڈ یوز کرتی تھی، لیکن ان کی بھی گاڈ تو ہماری جیسے اللہ ہی ہے نا، جیسے وہ بھی تو اللہ کو مانتے ہی ہیں۔ تو بس یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو جتنا ہم اللہ کی آیت پہ غور کریں گے، اتنا ہی ہمارے اندر اللہ کی خوبیاں آنے لگیں گے، ہم اللہ جیسے بنتے جاتے ہیں، اللہ کی صفات کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ مہربان لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو انسانوں کو چانس دیتے ہیں، جو ایک غلطی پہ پکڑ نہیں لیتے، جو ذرا سی بات پہ سارے تعلق ختم نہیں کر لیتے، جو انسان کو انسان ہونے کا مارجن دیتے ہیں۔ ہمیں بھی دوسرے انسانوں کو ان کے انسان ہونے کا مارجن دینا ہے۔ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہت مہربان ہے، وہ ہمیں بار بار چانس دیتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اسی مہربانی کی روایت کو دوسروں کے لیے جاری رکھنا ہے۔ آپ کے سراؤنڈنگز میں کون ہے جو آپ کو آپ کی معافی اور آپ کی مہربانی کے مستحق ہیں؟ اس وقت کون ہے جس کو آپ کی محبت، شفقت اور توجہ نکھار سکتی ہے؟ وہ انسان آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ کون ہے، اس لیے اس پر غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ مہربانیاں کرے تو ہمیں بھی اس کے دوسرے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنی ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی اتنا ہی مہربان ہے۔ اگر ہم ان پہ سختی کریں گے، ان کا دل دکھائیں گے، تو کہیں ہمارے حصے کی مہربانی ہم سے نہ چھین جائے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس ہفتے کی ہم تسبیح ہے آپ کی سورۃ الفلق کی۔ آپ کوشش کریں کہ سورت کو ہر روز 100 دفعہ پڑھ سکیں، 100 دفعہ نہیں تو 50 دفعہ، 50 نہیں تو 10 دفعہ پڑھ سکیں۔ دل لگا کے پڑھ لیں گے تو یقیناً تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اگلی تسبیح کے ساتھ ملیں گے۔ اب کل جو ہے نا ہمارا لیسن ہوگا